إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ہر قسم کی اچھی تعریف حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے. جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی اسلام کی زندگی عطا فرمائی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کے ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور وہ چیزیں تمہیں سکھائے جو تم نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی آپ پر اللہ کا بہت زیادہ فضل ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد ہم نے تمہیں تعلیم دی، ہم نے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بہت ساری چیزیں سیکھے، بہت سا علم حاصل کیے. اس معنی میں دنیا کے بہترین اگر معلم اس دنیا میں ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلیم حاصل کیے، اللہ سے سب کچھ سیکھے تھے. کامیاب اگر استاد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی. تربیت کرنے کے لحاظ سے اگر کوئی کامیاب ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی. بہترین ٹیچر کے حیثیت سے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی. اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بگڑے ہوئے شخص کی کیسی تربیت کرتے تھے، کیسے اصلاح کرتے تھے، وہ کیا طریقے تھے، ہمیں جاننا بہت بہت ضروری ہے. خاص کر کے والدین اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہوئے، استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو تربیت کرتے ہوئے، گھر کے بڑے لوگ بچوں کو چھوٹوں کو تربیت کرتے ہوئے اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے. آج ہر کسی کو فکر ہے تربیت کی. آج کی جنریشن ہاتھ سے نکل جا رہی ہے. سب کو بھی فکر ہے کہ ہمارے بچے سدھر جائے، سنور جائے، ہماری طرح وہ صحیح راہ پر چلے، اچھا برا کا فرق انہیں معلوم ہو. فکر تو کرتے ہیں، تربیت تو کرتے ہیں، لیکن تربیت کا سلیقہ نہیں معلوم، تربیت کا اسلوب نہیں معلوم، تربیت کا طریقہ نہیں معلوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ نہیں معلوم. تو آج ضروری ہے ہر ذمہ دار والدین کے لیے، ہر استاد کے لیے، گھر کے بڑوں کے لیے
وہ سیکھنے کی ضرورت ہے جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تربیت کے تعلق سے. کیسے بچوں کو سمجھانا چاہیے، کیسے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ساری تعلیمات اسلام نے ہمیں واضح دی ہے. آج جگہ جگہ پر موٹیویشنل پروگرام چلائے جاتے ہیں، ٹیچرز ٹریننگ ہوتی ہے، اور ایسے ایسے پروگرام چلائے جاتے ہیں کہ بچوں کو کیسے فیس کرنا ہے اور انہیں کیسے سمجھانا ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تفصیلات کے ساتھ صحابہ کے سامنے پریکٹیکل طریقے سے سمجھایا، کیسے بگڑے ہوئے شخص کو سدھارنا ہے، سمجھانا ہے، بچوں کو کیسے سمجھانا ہے، بڑوں کو کیسے سمجھانا ہے، عورتوں کو کیسے سمجھانی ہے. یہ ساری تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر سمجھا دیا ہے. کسی بھی بگڑے ہوئے شخص کو، کسی بھی بدعتی کو، خرافی کو، بد اخلاق انسان کو، بے ادب انسان کو کیسے سمجھایا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بگڑے ہوئے شخص کی اصلاح کیسے کرتے تھے اور اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، یہ ساری تعلیمات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ساری تعلیمات ملا کرتی ہے. یاد رکھنا، کسی کی بھی اصلاح اس کو ذلیل کر کے ہرگز بھی نہیں کر سکتے. کسی کو تذلیل کر کے، کسی کی توہین کر کے اس کی اصلاح ہرگز بھی نہیں ہو سکتی. آپ لاکھ دلیل پیش کر لو اس کے سامنے، وہ بگڑا ہوا شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بگڑے ہوئے شخص کو کبھی نام لے کر نہیں بولتے تھے. اگر کسی کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کیا ہو گیا بعض لوگوں کو، بعض لوگوں کیا ہو گیا، ایسی ایسی حرکتیں کیا کرتے ہیں. محفل میں سمجھنے والا سمجھ جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا. آپ کسی کو ذلیل کریں، کسی کو توہین کریں اور اس کے بعد اسے سمجھائیں تو کیسے سمجھ سکتا ہے. گھر میں اگر جوائنٹ فیملی خاص کر کے اگر کسی نے غلطی کر دی، اپنے بچوں کے درمیان ایک بیٹا اگر غلطی کر دیا، ان کے بھائیوں کے دنوں میں ذلیل نہ کرو. اگر کلاس میں ایک بچہ غلطی کر دیا، سارے بچوں کے سامنے کھڑا کر کے استاد کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. اس اسٹوڈنٹ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کی اصلاح کریں، درست نہیں ہے. اگر اصلاح کرنا ہے تو تنہائی میں کیا کریں، محفل میں کسی کا نام نہ لیا جائے، کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو. آپ کسی کی توہین کر کے، کسی کو ذلیل کر کے ہرگز بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. اسی طرح تربیت میں یہ بھی ہے کہ آپ سامنے والے کے مزاج کو سمجھیں، سامنے والے کی طبیعت کو سمجھا کریں. جب تک آپ سامنے والے کی مزاج کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک تربیت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے کہ ہر وقت سختی کرنا یہ بھی غلط ہے، ہر وقت نرمی کرنا یہ بھی غلط ہے. جہاں سختی کرنا ہے وہاں سختی کریں، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی کریں، جہاں سخت لہجہ استعمال کرنا ہے وہاں سخت لہجہ استعمال کریں، جہاں نرم لہجہ استعمال کرنا ہے وہاں نرم لہجہ استعمال کریں. بعض اوقات بڑی بڑی غلطی پر نرمی کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی غلطی پر سختی کا معاملہ کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں واقعہ، سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں. ایک بدو آتا ہے، دیہاتی، جن کے پاس کوئی کلچر نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی اخلاق نہیں، آیا، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ غصہ ہوئے، اس کی طرف ٹوٹ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا رک جاؤ رک جاؤ. کیوں؟ اب تو روک کر کچھ بھی فائدہ نہیں، اب تم روکو گے تو یہ بدو وہاں پھرے گا، پیشاب مختلف جگہ پر ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوڑ دو، یہاں تک کہ جب اس سے وہ پیشاب سے فارغ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بلایا، کہا دیکھو بھائی، یہ مسجد ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کیا کرتے، یہاں پر اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر کیے جاتے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے. وہ آدمی اتنا متاثر ہوا، ایک طرف اس نے صحابہ کا ریاکشن دیکھا تھا اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھا تھا. اتنا متاثر تھا، نماز پڑھ کے اس نے دعا کی آواز کے ساتھ، اللہم ارحمنی مع محمدا ولا ترحمنی معنا احدا. اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کر اور میرے علاوہ اور محمد کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر. اللہ کے نبی نے فرمایا ارے بھائی، تم نے تو اللہ کی رحمت کو روک دیا، اللہ کی رحمت کو سکیڑ دیا. رحمت اللہ کی بہت کشادہ ہے،
ایک بدو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بدو ایسے لوگ ہیں کافر ہو تو بڑے سخت ہوں گے، وہ منافق ہو تو بڑے سخت ہوں گے، اگر وہ مومن ہوتے ہیں تو ان کو کلچر نہیں معلوم ہوتے، اخلاق نہیں معلوم ہوتے، ادب نہیں معلوم ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس انداز سے سمجھایا اور وہ بدو کتنا متاثر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل بھی جیت لیا۔ تو سامنے والے کے مزاج کو دیکھنا اور اس کے طبیعت کو دیکھ کر اپنی زبان کھولنی چاہیے، ورنہ تو کئی جگہ پر مسئلے بننے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات خاموش رہنے بھی نجات ہوا کرتی ہے، اصلاح ہوتی ہے۔ بہرحال سامنے والے کی طبیعت اور ذہن کو سمجھتے ہوئے ذمہ دار والدین ہو یا بڑے ہوں، اس طرح تربیت کرنی چاہیے۔ تربیتی لحاظ سے تیسری چیزیں بھی یاد رکھیے، والدین خاص کر کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بچپن ہی سے کیا کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ابھی بچہ ہے، یہ نہ کہیں کہ ابھی جوان ہے، یہ نہ کہیں کہ ابھی چھوٹی بچی ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، خواہش ہے چلو اس کے فرمان پوری کر دیتے ہیں، اس کی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ ہرگز بھی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے میں کھجور پڑا ہوا تھا، نبی کے ساتھ حضرت حسن بھی تھے، انہوں نے کھجور کھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کخن کخن، تھوک دو تھوک دو، یہ جو کھجور پڑا ہوا ہے ممکن ہے کہ صدقہ کا کھجور ہو، ممکن ہے زکوٰۃ کا کھجور ہو۔ کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آل رسول کے لیے زکوٰۃ اور صدقات جائز نہیں ہے؟ تھوکنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر اللہ کے رسول وہاں پر خاموش ہوتے تو ان کو یہ بات معلوم ہوتی حسن کو کہ یہ چیز ہم کھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، لیکن احتمال تھا، ڈاؤٹ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ کیا۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں نبی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا پلیٹ میں، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے روکا، کہا یا غلام سم اللہ کل مما یلیک، اے غلام بسم اللہ کہہ کر کھایا کر اور کنارے سے کھانا لیا کر۔ سبحان اللہ، قربان جائیے کیا تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بچوں کو ان کی غلطی کو دیکھ کر روکتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بچے، ہمارے اولاد غلطی کرتی ہے تو ہم دیکھ کر بھی دیکھے بغیر رہ جاتے ہیں۔ بچہ جب بھی غلطی کرے تو فوراً روکنا، یاد رکھنا، خاص کر کے آج کے اس دور میں ایک تقریباً 2 سال سے لے کر 10 سال تک 5th اسٹینڈرڈ کے اندر اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، بعد میں فکر کریں گے، تو یاد رکھنا کہ آپ کے بچے آپ کی بات ماننے کے تیار نہیں ہے۔ آج کی جنریشن بڑی ضدی ہے، والدین کی فرما برداری کرنا ان کے لیے بڑا دشوار ہے۔ جب آپ ان کے لیے 10 سال کے اندر کوشش کریں گے، ان کو سنواریں گے، ان کو ایک تعلیم دیں گے، اللہ اس کے رسول کی باتیں بٹھائیں گے، انشاءاللہ جوانی میں پہنچتے پہنچتے وہ لوگ صوم و صلات کے پابندی بن جائیں گے اور وہ آپ کی اطاعت گزار بن جائیں گے۔ جب آپ بوڑھاپے میں پہنچ جائیں، بیمار ہو جائیں، یہ آپ کے لیے خدمت کریں گے، یہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے خبر کے پاس اگر دعائیں کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے بنیاد اگر اسٹرانگ ڈال دی۔ 1 سال سے لے کر 10 سال جو ہے، 10 سال شروع کے بہت نازک مرحلہ جس میں بہت زیادہ لاڈ اور پیار والدین کو بچوں پر ہوا کرتی ہے، ایسے میں بچوں کی غلطی کو دیکھ کر روکنا، ٹوکنا ان کے فیوچر کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے آج بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچے کی ہر خواہش کو، فرمان کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچہ چاہتا ہے کہ میں برتھ ڈے بناؤں، اس بچے کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ تیرے تاریخی پیدائش یہ ہے، فلاں ہے۔ باقاعدہ بیکری سے کیک آرڈر کر کے، نام لکھ کر، گھر والوں کو جمع کر کے کیک کاٹ کے وہ رسم کو اپنایا جاتا ہے۔ ایسے بچے تمہیں کہاں سے دعا کریں گے جب آپ نے بنیاد ہی ویسٹرن کلچر پیدا کر دی، آپ نے رسم و رواج، غیروں کی تہذیب کی محبت کو اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیا آپ نے۔ بھلا بتاؤ کہ اس بچے کے دل میں کہاں نبی کی محبت ہوگی، کہاں قرآن کی محبت ہوگی، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے اندر آئے گا؟ طریقہ آئے گا تو انگریزوں کا طریقہ آئے گا، ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے پر فخر محسوس کرے گا۔ اور افسوس تو یہ بھی ہے، بڑے بڑے گھر کے والدین اس فوٹو کو لے کر واٹس ایپ میں، فیس بک میں اسٹیٹس میں ڈالتے ہیں، مائی ڈاٹرس برتھ ڈے، مائی سن برتھ ڈے، مائی سسٹرس برتھ ڈے۔ کیا عجیب! اور سمجھتے ہیں بچہ خواہش کیا، بچہ خواہش کرتا ہے۔ اگر بچہ زہر کی خواہش کرتا ہے تو کیا آپ بچے کو زہر بھی دلا دیں گے؟
بچے ہزار خواہش کرے گا، اسے نفع نقصان کا علم نہیں ہے. گھر کے بڑے ہیں آپ، والدین، نفع نقصان کا علم ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ کو چاہیے کہ نبی کی محبت اس بچے کے دل میں بٹھائے. اور قرآن کی تعلیم بھی دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں 10 سال کے اندر اندر آپ قرآن کا ناظرہ نہیں پڑھائیں گے بچوں کو، آج کی جنریشن کو. 11-12 سال ہونے کے بعد آپ جا کے مکتب میں جماتے ہیں، کسی مدرسے میں جماتے ہیں، شاید ہی بہت مشکل ہے 100 میں سے 2 بچے ہی ہو سکتا ہے 11-12 سال کے بعد قرآن سیکھیں گے، ورنہ تو اس کے بعد موقع ہی نہیں ملتا. جتنی تعلیمات آپ بھی سوچ کر دیکھ لیے، آپ کو جتنی دعائیں یاد ہیں، جو قرآن آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو سورت آپ نماز میں پڑھتے ہیں، وہ کب کی تعلیم ہے؟ کیا 25 سال کے بعد کیا آپ نے سیکھی ہے؟ وہ آپ نے LKG سے لے کر 5th اسٹینڈرڈ تک جو تعلیم آپ نے سیکھی ہے، آپ کے استاد نے آپ کو یاد کرایا، وہی چیز تو آپ کی زندگی بھر چل رہی ہے، وہی کوٹا چل رہا ہے. تو اسی لیے میرے بھائیوں کہ تربیت کے لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ بچپن ہی سے خاص کر کے پیرنٹس دھیان دیا جائے اور اپنے بچوں پر نظر رکھا جائے. انشاءاللہ یہ بچے، ان کی فیوچر بہت اچھی ہوگی اور وہ بہت روشن ہوگی. تربیت کے لحاظ سے چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ اگر سامنے والا غلطی کرتا ہے، بگڑا ہوا شخص غلطی کرتا ہے، تو فوراً غصے میں نہیں آ جانا، غصہ کر کے حملہ نہیں کر دینا اس کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی شراب پیا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، شراب کوئی پیتا ہے تو اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے. بلکہ حدیث میں یہ بھی وعید ہے 40 دن کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. باقاعدہ اسے لایا گیا، 40 کوڑے مارے گئے. اس میں سے ایک شخص نے غصے میں آ کر کہا لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر. اللہ کے رسول نے جملہ سنا تو کہا کہ لا تلعنوا، لعنت مت کرو اپنے بھائی پر، شیطان کو تم مدد مت کرو لعنت کر کے. ٹھیک ہے اس نے غلطی کی، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یاد رکھنا یہ شرابی ہے لیکن اس کے دل میں حقیقی معنی میں اللہ اس کے رسول کی محبت داخل ہے. تم اس کو لعنت مت کرو غصے میں آ کر. بھائیوں یاد رکھنا، غصے میں آ کر ہم کسی کی غلط رویے کو دے کر گالی بک دیتے تھے، اسے مار دیتے ہیں، اس پر حملہ کر دیتے ہیں، اور بعد میں جو افسوس کرنا پڑتا ہے کہ میں نے غصے میں کیا کر دیا، میں نے کیسے ہاتھ اٹھا دیے. یاد رکھنا غصے کی حالت میں کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا، غصے کی حالت میں کبھی انصاف نہیں کر سکتا. کسی بھی معاملے کو ہینڈل کرنے سے پہلے، ٹیکل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو نرمی کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ کچھ دیر کے بعد اس کو حل کیا جائے. ورنہ سامنے والا اگر غلطی کرے اس پر ٹوٹ پڑنا، غصہ کرنا، یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، بعض اوقات کچھ چیزیں بولنے سے نہیں سمجھتے، پریکٹیکل کر کے بتانا پڑتا ہے. 100 مرتبہ بتائیں گے وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، 1 مرتبہ پریکٹیکل کر کے بتائیں گے تو چیز سمجھ میں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ نماز کب پڑھے جائے، کب کن اوقات میں پڑھیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے ساتھ رہو. یہ نہیں کہا کہ فجر کی نماز اتنے وقت ہے، ظہر کی نماز اتنے وقت ہے، کہا کہ تم میرے ساتھ رہو. پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، اول وقت میں پوری نماز پڑھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یاد رکھنا نماز کا ایک اول وقت ہے، ایک آخر وقت ہے. افضل یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھی جائے، یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ورنہ تو بہت سے لوگ آخر وقت میں پڑھ کے سنت سمجھ بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن میں اول وقت میں نماز پڑھ کے بتائے، پھر دوسرے دن میں آخر وقت میں پوری نماز پڑھ کے بتائے، اور بتایا کہاں ہے وہ سائل پوچھنے والا، میرے پاس لاؤ. کہا کہ دیکھو پہلے دن تم ہمارے ساتھ نماز پڑھے تھے، یہ نماز کا اول وقت ہے. دوسرے دن تم ہمارے پاس ساتھ نماز پڑھے تھے، یہ نماز کے آخری اوقات ہیں. یہ پریکٹیکل اس کو بتایا تو آدمی سمجھ گیا نماز کے کیا اوقات ہوا کرتے ہیں. تو اسی طرح میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہم بچوں کے سامنے پریکٹیکل کر کے بتانے پر ہی بچے سدھرتے ہیں، سنورتے ہیں. اگر آپ صرف بچوں کو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو بولتے رہیں گے، بچے کیسے پڑھیں گے؟ آپ ان کو نماز پڑھ کر بتائیں، نماز پڑھتے ہوئے اس کو ان کو بازو میں کھڑا لے، مسجد کو لائیں، مسجد میں دیکھ کر بچے نماز کا طریقہ سیکھیں گے. آج بچے کیا کیا گالیاں بکتے ہیں، افسوس. 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ گندی گندی گالیاں گلی محلے میں دیا کرتا ہے. دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول ہی ایسا ہی ہے. یاد رکھو، آپ بچوں کے سامنے جتنی گندی زبان استعمال کرو گے، غصے میں آ کر آپ ڈانٹتے ہیں، آپ کی نیچر ہے وہ گالی دینا، آپ کی فطرت ہے گالی دینا، وہی عادت پڑ گئی گالی دے دے کر آپ ایسے ہی پلے ہی گھر میں. آپ کا بچہ آپ کی ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے، کیونکہ بچوں کے دماغ وائٹ
پیپر کی طرح ہوا کرتے، بالکل کچھ بھی اس میں دھبے نہیں ہوتے، وہ جو چیزیں ایکسیپٹ کرے گا معصوم بچہ. آپ گالی بکیں گے تو گالی وہ یاد کر لے گا، آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن یاد کر لے گا، آپ گانا گائیں گے تو بچہ گانا بھی یاد کر لے گا. تو میں نے ایک بچے سے پوچھا تھا جو وہ گندی گالی دے رہا تھا، تو یہ گالی تو نے کہاں سے سیکھی؟ تو کہتا ہے کہ ہم لوگ، ہمارے امی ابا گھر میں ایسے ہی گالی دیتے ہیں، وہی میں گالی بھی سیکھا ہوا ہوں. افسوس دیکھیے میرے بھائیوں کہ بچوں کے سامنے زبان کا صحیح استعمال کرو. بچوں کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پریکٹیکل طریقے سے رہا کریں، ہم خود آئیڈیل بنے، ورنہ ہم خود گالی بکے اور بچہ گالی دے تو اس کے منہ پہ مارنے لگے. کہاں سے گالی سیکھا؟ گالی تم نے سکھائی، تم اس کو بگاڑے ہی. گھر کا ماحول کو بگاڑنے میں پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پھر یہ بچوں کو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ تربیت نہیں پا رہا ہے. پہلے ماں باپ اپنے آپ کو تربیت کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، ماں باپ تربیت کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں ایک چیز کہوں گا، تربیت کے لحاظ سے نرمی بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. نرمی نہیں ہے تو ہرگز بھی تربیت نہیں ہو سکتی. مسجد کا امام ہو یا خطیب ہو، مسجد کا ذمہ دار ہو، مدرسے کا ذمہ دار ہو، کسی بھی آرگنائزیشن کا ذمہ دار ہو، ضروری ہے نرمی سے پیش آئے، نرمی کو لحاظ رکھے. ورنہ سختی کریں گے تو یاد رکھو جماعت بگڑ جائے گی، جماعت منتشر ہو جائے گی، گھر کا ماحول بگڑ جائے گا، خاندان تباہ ہو جائیں گے، محبت کی بجائے نفرتیں پھیلیں گی. گھر کے بڑے اگر نرمی نہ کریں، ہر وقت سختی، جھڑکنا، ڈانٹنا، غصہ کرنا، بیوی پر غصہ کرنا، بچوں پر غصہ کرنا، فیملی میں ہر معاملے میں دخل دے کے غصہ کرنا اگر ہے تو یاد رکھو کہ کبھی سدھار نہیں ہو سکتی، کبھی سکون نہیں ہو سکتی خاندانی زندگی میں. گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ نرمی سے پیش آیا کرے، نرم کی صفت پیدا کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد اگر تم نرم مزاج کے نہ ہوتے، یہ تمہارے اطراف جو صحابہ ہیں کبھی کے جھڑ کے بھاگ جاتے. تم چونکہ نرم مزاج ہیں، تم نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ تمہارے پیچھے صحابہ چلتے ہیں. کبھی ابو بکر تمہارے ساتھ ہیں، کبھی عمر تمہارے ساتھ ہیں، کبھی عثمان تمہارے ساتھ ہیں، کبھی علی تمہارے ساتھ ہیں، کبھی تمہارے ساتھ ابو ہریرہ ہیں، کبھی بچے بھی تمہارے ساتھ ہیں، کبھی بوڑھے بھی تمہارے ساتھ ہیں. یہ کیا صفت تمہارے اندر؟ نرمی کی صفت ہے. میرے بھائیوں ضروری ہے کہ جس عہدے میں جو لوگ ہیں، جس مقام پر جو لوگ ہیں، ذمہ دار کی حیثیت سے جب تک وہ اپنے دل میں نرمی نہیں پیدا کریں گے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سامنے والوں کے ساتھ، اس وقت تک تربیت اصلاح ہرگز بھی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، مختصر بتانا یہ ہے کہ تربیت کرنے سے پہلے تربیت کا سلیقہ طریقہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے. جب تک تربیت کا سلیقہ طریقہ نہیں معلوم کریں گے اس وقت تک ہم کامیابی نہیں دیکھ سکتے. یہ جو ڈسپلن ہم لوگ غیروں کے بچوں میں دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، برٹش کنٹری ہو یا یورپ کلچر میں، اگر وہ بچے کی ڈسپلن ہر لحاظ سے اگر دیکھ کر ہم متاثر ہوتے ہیں تو یہ سمجھو کہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. یہ وہ جو اسلامی تعلیمات تھی، ایجوکیشن جو اسلام ہمیں دیتا ہے، وہ چیزیں وہ سب دوسرے لوگ فالو کریں، لیکن ہم لوگ اسے کہاں فالو کرتے ہیں. ہر چیز دیکھ سبحان اللہ بہترین انداز سے دنیا والوں کو دیکھ کر ہم لوگ متاثر ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم دوسروں کو متاثر کرنا چاہیے. ہم وہ تعلیمات جو حدیثوں میں ہیں وہ سیکھ کر عمل کرنا، اپنے بچوں کو سکھانا، ڈسپلن کیا ہوتے ہیں، ادب کیا ہوتے ہیں، اخلاق کیا ہوتے ہیں، سکھانا ہے. وہ سکھا کر ہم لوگ کیا دوسروں سے ہمیشہ متاثر ہوتے ہیں. عجیب دیکھیے مسجد کا ماحول ہی دیکھیے. میں اگزامپل دیتا ہوں، ہم چپل جو چھوڑتے ہیں تو ہمارا کیا طریقہ ہے چپل چھوڑنے کا؟ کیا ہم کبھی سلیقے سے چپل چھوڑتے ہیں؟ کس قدر اگر اندر داخل ہو تو ادھر ادھر چپل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلن ہے، ادب ہے. دیکھو کتنے ایسی جگہ پر، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، فرق دیکھیے ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ڈسپلن. غیروں میں چلی گئی. مندر کے باہر دیکھو، چرچ کے باہر دیکھو کہ چپلوں کی ترتیب کیسی ہوا کرتی ہے، لیکن ہماری مسجدوں کی حالت دیکھا کرو کس قدر بکھری ہوئے ہیں. ٹوائلٹ کی حالت دیکھا کرو کس قدر ہمارے لوگ ہی خراب کرتے ہیں، ہمارے لوگ ہی گندا کرتے ہیں. اور اپنے گھر میں جیسے پاکی صفائی کی فالو کرتے ہیں، کیوں مسجد میں فالو نہیں کیا کرتے؟ مسجدوں کے دیوار کو گندے کرنا، مسجد کے اطراف کتنے کچرے ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی کیا ہے مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں
بہت بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں، بتانا یہ ہر چیز میں آج بدلاؤ آنے کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں اور آپ بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، ڈسپلن میں بھی سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں، سلیقہ تربیت میں بھی سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں، سب کو بھی سیکھنی چاہیے، ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو بااخلاق بنائے، باادب بنائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، جو لوگ دین سے دور ہیں اللہ انہیں قریب کرے، جو بے نمازی اللہ انہیں نمازی بنائے، جہاں پر اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ وہاں محبت پیدا فرمائے، جہاں نفرت ہے اللہ رب العالمین وہاں اتحاد پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں کہی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا يا شافي يا كافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك وجودك وكرمك وفضلك ومنك وحلمك يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد